بچوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پیچھے گھس کے، آپ حضرات ادھر آئے، سامنے آئے، آپ لوگ پیچھے گھس کے ادھر اور پیچھے جاؤ، آپ لوگ ادھر آ جائیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسولي۔ ہر طرح کی حمد ثنا تعریف برائی اور کبریائی پالنہار خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں جتنے بھی انبیاء و رسول انسانیت کی اصلاح اور سدھار کے لیے روئے زمین پر تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء و رسول کی جماعت پر، خاص کر نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر علماء کرام، نوجوانان اسلام اور خواتین حضرات، آج کے اس اجتماع کے اندر میرا موضوع سخن ہے امت مسلمہ کا زوال، اسباب و علاج۔ اگر ہم موجودہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور تاریخ کے اندر جن مسلمانوں کے تذکرے ملتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ آئیے ہم ذرا دیکھیں وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کیا سببیں ہیں، کیا سبب ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر شاندار حکومتیں کی، جن کے عدل و انصاف کے تذکرے دنیا جب سنا کرتی تھی تو حیران اور سرزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہی مسلمان ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے کیسر و کسریٰ کے اعوان لرزتے تھے۔
یہ وہی مسلمان ہیں جدھر جاتے تھے ادھر انہی کی حکمرانی ہوا کرتی تھی، انہی یہ لوگ کرسی سونپ دیا کرتے تھے، حکومت پر وہی برجمان ہوا کرتے تھے۔ کل یہی وہی مسلمان تھے، جب وہ لوگ انہیں دیکھتے تھے دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہی وہ مسلمان ہیں جن کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ سونے کے تار سے لکھنے کے قابل ہیں، جن کو دیکھ کر وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمانوں کی صداقت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، اس روئے زمین پر مسلمانوں نے جو حکومتیں کی ہے وہ تب تک اسے بام عروج حاصل رہا، اس روئے زمین پر عروج حاصل رہا، دنیا کے اندر مسلمان چمکتے رہے، وہ جب تک قرآن و حدیث سے ان کا لگاؤ تھا، شریعت پر اس کا عمل تھا، ان کی زبان قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتی تھی اور اس پر وہ پورے اترتے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیا، ایمانی طاقت ان کے اندر کمزور ہو گئی، دنیا کی محبت سرایت کر گئی، موت سے اسے نفرت ہونے لگی، اختلاف اور انتشار اس کے حصے میں آیا، اتحاد کی رسی کو تار تار کر دیا، اخلاقی گراوٹ آئی، بے حیائی اور ظلم و ستم اس کا کام بنا، دین اور شریعت کے علم سے اسے بہت دور کا واسطہ ہو گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی عصری علوم سے اسے کچھ بھی خیال نہ رہا۔ یہی وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے مسلمان ذلت اور زوال کے شکار ہو چکا ہے۔ سب سے پہلا سبب مسلمانوں نے قرآن ہی اور حدیث ہی کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو پڑھنے کے بعد، جس کتاب پر عمل کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر شاندار حکومتیں کی، انصاف عدل کا سکہ اس روئے زمین پر جما دیا، سچائی اور صفائی کا وہ نمونہ پیش کیا کہ لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان اور سرزن ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اس قرآن کو اور حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا، قرآن سے اپنا رشتہ چھوڑ دیا، اپنا تعلق چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عروج کے بام عروج کے ثریا سے اٹھا کر اسے زوال پذیر بنا کر زمین کے نچلے حصے اور نچلے سطح پہ رکھ دیا۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، ساری دنیا کے اندر گاجر مولی کی طرح اسے کاٹا جا رہا ہے، گاجر مولی کی حیثیت مسلمانوں کی ہو گئی۔ یہی وہ مسلمان ہے جب قرآن و حدیث کو سینے سے لگایا تھا، جب اس کا اوڑھنا اور بچھانا قرآن تھا، جب وہ بولتے تھے وہ قرآن بولا کرتے تھے، جب لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے تو اسی قرآن سے کیا کرتے تھے، جب ان کا گھر، جب وہ صبح اٹھا کرتے تھے تو قرآن اس کے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ یہی وہ مسلمان تھے جب وہ سونے کے لیے جاتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے وہ سویا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ کیسا کر رکھا ہے، کیسا ہم نے بنا رکھا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ دنیا کے اندر بھی آپ کو یہ کتاب اوپر اٹھائے گا، یا آپ کو یہ کتاب اسے بامے عروج پہ پہنچائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اوپر بڑھائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اوپر اٹھایا، اور اس کتاب کو جب قوموں نے چھوڑ دیا، اس کتاب پر عمل لوگوں نے چھوڑ دیا تو اوپر سے اٹھا کر اسے نیچے پھینک دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔
جب لوگوں نے اس روئے زمین پر اس کتاب پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا کے اندر حکومتیں بخشا، اس دنیا کے اندر اسے تو اسے انعام و اکرام سے نوازا، بڑی بڑی سلطنتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حصے میں دیے، بڑے بڑے انعام و اکرام کی بارشیں اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے۔ لیکن جب سے اس نے اپنا رشتہ قرآن سے، اپنا رشتہ اور تعلق قرآن سے چھوڑ دیا، قرآن سے اپنا تعلق ہٹا دیا، تب سے اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو عروج سے نکال کر ذلت کے نیچے ہمیں گڑھے میں پھینک دیا۔ وہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، طاقوں کی زینت بنی ہوئی یہ کتاب ہے، پڑھنے کی سعادت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے والوں کے لیے یہ کتاب میدان محشر میں سفارش کرے گا، یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں صاحبان کا انتظام فرمائے گا، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت صفی الاصحابی، لوگوں قرآن کریم پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت صفی الاصحابی، لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، یہ پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر کل میدان محشر میں آئے گا، شفیع الاصحابی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور اسی قرآن کے اندر ایک سورہ اللہ پاک نے ایسا اس قرآن کریم کے اندر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر آپ کی ساتھ عزت کا معاملہ ہو، اس روئے زمین پر آپ سرخرو ہو، اس روئے زمین پر آپ جدھر جائیں آپ کے ساتھ استقبال ہو، آپ کو اس روئے زمین پر ذلت کا سامنا نہیں ہو، تو آپ اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑیے۔ ذرا اس مکہ کی دھرتی کو دیکھیے جس مکہ کی دھرتی پر لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب لوگ دوسری قومیں اس کے پاس آیا کرتی تھی، دوسری جگہ سے لوگ مکہ کی دھرتی پر آیا کرتے تھے، تو مکہ والوں کے اندر یہ اتنی طاقت نہیں تھی، بلکہ وہ بزدلی کے شکار تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر مکہ کے لوگ بھاگ جایا کرتے تھے۔ ابرہہ کی فوج جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ کی دھرتی پر پہنچا، اور مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہاتھی لے کر یہ فوج یہ آئی، جماعت آئی ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، سارے کے سارے لوگ رفو چکر ہو گئے، اس لیے کہ وہ قوم گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ اس قوم کو قرآن سے کوئی واسطہ نہ تھا، قرآن اب تک پہنچا ہی نہیں تھا، تو واسطہ کیا رہے گا؟ لوگ گناہوں کے اندر غرق تھے، اور اتنے بزدل اور ڈرپوک تھے کہ مکہ کے لوگوں نے ابرہہ کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا عبد المطلب پہنچتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اونٹنیوں کو یہ ابرہہ کی فوجوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا، ابرہہ کی فوجوں میری اونٹنیوں کو واپس کرو۔ ابرہہ کے فوجوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے کہا، میں خانہ کعبہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا اور تم اپنی اونٹنی طلب کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جو جواب دیا تاریخ والوں نے نقل کیا ہے، عبد المطلب نے کہا یہ تو اونٹنیاں، یہ اونٹ سب کے سب میرے ہیں، اور یہ گھر جو تو ڈھانے کے لیے آیا یہ میرا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ جانے، اور اس کا گھر ہے وہ اللہ جانے، مجھے اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب اپنا اپنا کام کرتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا، اس تاریخ کو دیکھیے، ابرہہ کی فوج ڈھانے کے لیے پہنچی تو سب بھاگ گئے۔ لیکن قرآن سے جب رشتہ جڑا ہے تو حضرت عمر بن خطاب جب مسلمان ہوئے ہیں، جب ان کے گھوڑے کے ٹاپ جب چلا کرتے تھے، صحابہ گھوڑوں پر جب چلا کرتے تھے، تو کیسر و کسریٰ کی حکومت اس زمانے میں، فارس جو ایران اور کیسر و کسریٰ جو حکومت کیا کرتا تھا، لکھا ہے تاریخ والوں نے اپنی تاریخ کے اندر، گھوڑوں کی ٹاپ اور سن کی آواز سے اس کے جو محلات اور جو اس کے ایوان اور اس کے جو گھر ہے وہ ہلا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قرآن سے، جب اس قوم نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا، جب وہ مسلمان ہوئے اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے، اس پر وہ عمل کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر اتنی جرأت دی کہ غزوہ بدر کو دیکھ لیجیے،
313 کی تعداد ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے ہیں، اور 1000 لشکر جرار کا سامنا ہو رہا ہے۔ وہ کون سی قوت تھی اور وہ کون سی طاقت اور اسپرٹ تھی صحابہ کرام کے اندر کہ 313 کی تعداد نے 1000 لشکر جرار سے مقابلہ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ طاقت ایمان تھی، اور وہ طاقت تھی کہ ان کا رشتہ اب قرآن سے ہو چکا تھا، ان کا رشتہ اللہ سے ہو چکا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے جو میدان میں آئے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور میرے نبی اس میدان بدر میں پہنچ کر ایک ہی جملہ اللہ کے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، الہی یہ مٹھی بھر جمع 313 کی بدر کے میدان میں حاضر ہے اللہ، اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو اللہ تو سن لے، تیری نام لینے والا اس روئے زمین پر قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک جملہ اللہ کے نبی میدان بدر کے اندر بولے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جملے کا وہ خاص خیال رکھا کہ صحابہ کا بیان ہے، جب ہم لوگ جنگ لڑنے کے لیے میدان میں مد مقابل ہوئے، صحابہ کافروں سے جب مد مقابل ہوئے، ابھی تلوار ٹوٹی ہوئی چند تلواریں میدان بدر میں صحابہ لے کے گئے تھے، اتنی تعداد نہیں تھی کہ سارے صحابہ کے ہاتھوں میں وہ تلواریں ہو، نہیں، مورخوں نے لکھا کہ چند ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر صحابہ میدان میں ڈٹ گئے، اور اللہ نے وہ میدان بدر، غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حصہ میں دیا، فتح و نصرت نے کامیابی قدم چوم لیا۔ 313 کی تعداد نے 1000 لشکر جرار کو شکست دے دیا۔ جہاں محفل جمع کے شراب و کباب کر رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، تانے مار رہے تھے، مسلمانوں سنو کہاں چلے آؤ، کہاں آئے ہو اپنے بچوں کو یتیم بنانے کے لیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن 313 کی تعداد مسلمانوں نے اس جملے کو سہا، کہا مکہ کے کافروں، تم جو شراب اور کباب کی محفلیں برپا کیے ہو، مجھ سے اس محفل سے کوئی لینا نہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کے حکم کا جو فیصلہ ہوگا۔ تو مسلمانوں نے جو اپنا رشتہ اس قرآن سے جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کامیابی عنایت فرمایا، اور اس کے بعد غزوہ احد کی لڑائی لڑی گئی۔ ذرا دیکھ لیجئے صحابہ کی معمولی سی غلطی، معمولی سی چوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیتی ہوئی لڑائی شکست میں تبدیل کر دیا۔ وہ یہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کرام جو تیر چلانے میں ماہر تھے، ایک اونچی جگہ پر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہاں کھڑے رہو، جب تک کہ میدان میں فیصلہ نہ ہو جائے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں۔ در میں اللہ کے نبی نے جسے کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے لڑائی میں ہماری شکست ہو یا فتح۔ دیکھا صحابہ کرام جو 50 وہاں معمول تھے، جس کو اللہ کے نبی نے تعینات کیے تھے جنگ کے حکمت عملی کے تحت، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ میدان احد کے اندر یہ کافر شکست کھا گئے، اب میدان میں کچھ بچا نہیں۔ صحابہ آپس میں وہاں چینی وہی شروع کر دی، اب یہاں سے چلا جائے۔ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہماری فتح ہو یا شکست۔ لیکن صحابہ آپس میں الجھ گئے، وہاں سے ہٹ گئے۔ 10 سے کم صحابہ وہاں ٹکے، 10 سمجھ لیا، اس سے کم وہاں ٹک گئے، کچھ ٹکے۔ 50 جو تعداد تھی، زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام وہاں سے چلے آئے۔ خالد بن ولید جو وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ خالی، چند مسلمان ہیں، اگر اس کے پیچھے سے جایا جائے تو ابھی بھی میدان پلٹا جا سکتا ہے، بازی پلٹی جا سکتی ہے۔ چنانچہ صحابہ اس جنگ میں میدان میں پہنچ چکے مال غنیمت کو بٹورنے کے لیے کہ ہم لوگ جیت گئے، لیکن خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، مسلمانوں جیتی ہوئی جنگ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔
اور صحابہ پر یہ غم اتنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتارا، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ نہ سست ہو نہ غم ہو، نہ سست ہو نہ غم ہو، تمہارا ہی غلبہ رہے گا، تم ہی سروے زمین پر سربلند رہو گے جب تک تم ایمان والے بن کے رہو گے، مومن بن کے رہو گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تلک الایام نداولها، زمانے کے یہ حالات، یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں، کبھی میدان میں تمہارا غلبہ تھا، آج تم شکستے دو چار ہوئے۔ وہ صحابہ کی معمول چپ کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد جب صحابہ اس ایمان طاقت سے لبریز ہوئے، ان کا رشتہ قرآن پہ جم گیا۔ نہیں، جب اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا، نبی جو کہتے وہی پہ وہ کام کرنا، اس سے آگے بڑھنا نہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد سے کوئی جنگ اور کوئی لڑائی ایسی نہ ہو جب صحابہ کرام میدان مارا نہ ہو، جہاں سے صحابہ کرام فتح و نصرت سے نہیں لٹے ہو۔ جب ان کا رشتہ قرآن سے تھا تو وہ اس روئے زمین پر بام عروج پر اللہ نے اسے پہنچا دیا۔ ہمیں بھی آج بھی بام عروج پر اللہ پہنچائے گا، عروج کی سربلندی کی منزلیں آج بھی اللہ ہمیں پہنچائے گا۔ شرط ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ میرے نبی حجۃ الوداع کے موقع سے، آخری حج کے موقع سے جو بات صحابہ لاکھ اور سوا لاکھ صحابہ کے مجمع میں یہ بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ لوگو سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میں اپنی سنت۔ یہ قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم اس دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزیں جب تک تم تھامے رہو کبھی بھی راہ سے بے راہ نہیں ہوگے۔ مسلمانوں نے جب اس دو چیز پر عمل جب کیے تھے اور جب کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا۔ جب ان دونوں سے رشتہ جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا، تعلق اپنا ہٹا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے عروج سے زوال ان کا مقدر بنا دیا۔ آج قرآن سے ہمارا رشتہ کیا رہ گیا؟ قرآن مرنے کے بعد انسان کو پتا چلے گا کہ یہ کون سی کتاب تھی۔ حدیث کے اندر آیا، ابو داؤد کی روایت ہے، انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں اسے ہم لوگ پہنچاتے ہیں، انسان ہی انسان کو پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے جو وہاں آتے ہیں سوالات کرتے ہیں، سب کو پتا ہے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے پاس کون سے نبی مبعوث کیے گئے۔ فرشتوں کو وہ آدمی جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا، قرآن پہ عمل کرتا تھا، فرشتے جب اس سے پوچھے گا تو تینوں سوال کا جواب دے گا، تو چوتھا سوال فرشتے اس سے کہے گا، اس بابت تمہیں خبر کیسے ہوئی، معلوم کیسے ہوا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارے پاس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہیں اس بات کی جانکاری اور خبر کیسے ہوئی؟ تو وہ آدمی، قبر میں لیٹنے والا آدمی جو دنیا کے اندر قرآن کو پڑھا کرتا تھا، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا، قرأت کتاب اللہ آمنت بہ، اس پر ایمان رکھا، وصدقت بھی، اور اس کو سچا جانا۔ تو قرآن وہ کتاب ہے کہ انسان کو قبر میں مرنے کے بعد پہلی ضرورت قرآن کریم پڑھے گا۔ قرآن کریم پڑھنے والا، یہ پڑھنے والی کتاب ہے، عمل کرنے والی کتاب ہے، یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، یہ شعبان اور رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، یہ تو دن رات اوڑھنا بچھونا تھا۔ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ صحابہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تھے تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے جب ملتے تھے سلام کرتے تھے، السلام علیکم وعلیکم السلام، جواب ملنے کے بعد وہ لوگ قرآن سنایا کرتے تھے، سورۃ العصر ہی پڑھ لیا کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور ایک صحابہ وہ اپنے راستے لیتے تھے، وہ اپنا راستہ لیتے تھے، یہ تھا صحابہ کا قرآن سے لگاؤ، یہ تھا صحابہ کا قرآن سے انسیت اور محبت، تب نہ اللہ نے اسے عروج بخشا۔
وہ معمولی کپڑے پہنا کرتے تھے لیکن اطمینان اور چین اور سکون کی نیند لیا کرتے تھے. کب؟ کیوں؟ جب تب اس کا رشتہ قرآن سے تھا. آج ہم سکم سیر ہو کے کھانے کے باوجود بھی ہم اطمینان اور چین کی اور سکون کی سانس نہیں لے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر بے اطمینانی پیدا ہو چکی، ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو چکی جس چیز سے ہمیں سکون حاصل ہونا چاہیے تھا، اس سکون ہی کو ہم نے چھوڑ دیا، غارت کر دیا. ہم نے اس سکون کو تاؤ بالا کر کے رکھ دیا. وہ سکون جس سے ہمیں سکون ملتا، ٹینشن ہمارا دور ہوتا، ہمارے گھروں کے اندر ماحول وہ اطمینان والا ہوتا، کوئی ٹینشن ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوتا. سکون سکون سکون، اطمینان 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 ہوتا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی ایک کتاب قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن کریم پڑھو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان دینے والی چیز اللہ کی یہ کتاب ہے میرے بھائیو، جس کتاب کو ہم نے چھوڑ ہی دیا. یہ کتاب نہ جانے زندگی میں ہم نے ایک بار پڑھا یا دو بار پڑھا، کتنے بار پڑھا مجھے یاد نہیں. وہ یہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا، دیمک کے حوالے کیا. اتنی بڑی کتاب، اتنی بڑی کتاب، اتنی نعمت جو اللہ نے ہمارے پاس قرآن کی شکل میں دیا. اس کے پہلے پڑھائی میں اللہ نے پہلے سطرے میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا معنی کسی نے نہیں لکھا، میرے نبی نے نہیں بتلائے، کسی بھی مفسر نے نہیں لکھا. اور اس طرح کے جو حرف قرآن کریم کے اندر آئے، الف لام میم صاد یاسین، یہ جو طاسین مین قاف یا عین صاد، اس طرح کے جو قرآن کریم کے اندر الفاظ، یہ حروف کٹے ہوئے مقطعات جو حروف آئے، اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتلایا. اور اپنے نبی کو جب اللہ ہی نے نہیں بتلایا تو مفسر مترجم جو ترجمہ کرنے والے کہاں سے بتلائیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں، کہیں نہیں. آپ دیکھ سکتے کسی بھی قرآن کو آپ اٹھا لیں، الف لام میم کے نیچے ترجمہ میں الف لام میم ہی لکھا ہوگا. کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہی نہیں بتلایا. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دیا ہے، اور وہ کتاب جو ہمارے پاس ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لوگو اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقیوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. متقی کون؟ اللہ سے ڈرنے والے کون؟ پرہیزگار کون؟ قرآن خود ہی اسی جگہ جواب دے رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی کون ہے؟ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے، اللہ کو بن دیکھے، اللہ کو بن دیکھے، فرشتوں کو بن دیکھے، جنت و جہنم کو بن دیکھے، غیب کی جتنی ساری چیزیں ان کو بن دیکھے متقی لوگ ایمان لاتے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. قرآن کریم پر اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سب پر متقی لوگ ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. متقی لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو یہ کتاب متقی و اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. انسان اگر اپنا رشتہ اس قرآن سے جوڑ لے، معمول بنانے کے ہمیں اس دنیا کی جو بھی دن، جو بھی صبح گزرے گا، جو بھی شام گزرے گا، ہمارا رشتہ قرآن سے رہے گا. قرآن سے
یہ قرآن اتنی بڑی چیز اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے. اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے، دنیا کے اندر اگر ایک کانٹا پیر کے اندر چبھ جائے، اگر وہ 1 انچ اندر چلا جائے، اگر اس کے بعد زخم ہو جائے اور وہ زخم اتنا بڑا ہو جائے کہ ایک ڈاکٹر نہیں کئی ڈاکٹر کو دکھا دے، وہ ڈاکٹر یہ کہتا چلا جائے تیرا یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا، تیرا یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا، وہ زخم بڑھتا گیا سارے جسم کے اندر وہ زخم پڑ گیا، وہ انسان کو اب کیا اب گارنٹی ہے کہ اس کی موت واقع ہو؟ کوئی گارنٹی ہے نہیں. دنیا کی یہ تکلیف انسان سہ سکتا ہے، لیکن قبر کی تکلیف انسان سہ نہیں سکتا، جہنم کی تکلیف کو انسان سہ نہیں سکتا. بلکہ وہ چیزیں ہیں، وہ جگہ ہیں کہ جہاں انسان پہنچنے کے بعد کہا جائے گا دنیا کی جو مہلت تمہیں ملی تھی، اس مہلت میں تم نے اپنا رشتہ قرآن سے نہیں جوڑا تھا، اپنا رشتہ شریعت سے نہیں جوڑا تھا، اس لیے چکھو عذاب چکھو. موت نہیں آئے گی، عذاب کا وہ گھر، قبر کا گھر عذاب کا گھر، جہنم کا گھر عذاب کا گھر، کوڑے کیڑوں مکوڑوں کا گھر، او جہنم جس کے اندر آگ ہی نہیں، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، ٹھنڈک کی وادی بھی ہے، صندوق بھی ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عذاب چکھانے کے چیزوں کو رکھا ہے، جگہوں کو رکھا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے کہا جائے گا عذاب چکھو عذاب چکھو. آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ زوال سے نکال کر عروج پر پہنچائے گا. دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر اطمینان، چین اور سکون عنایت فرمائے گا. شرط یہ کہ اپنا رشتہ آپ قرآن سے جوڑ لیں. شرط یہ ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو جائے. جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو آپ اسے پڑھتے رہیں، اس لیے کہ دنیا کی جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے ایک نیکی ملنے کو نہیں. اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر انسان ایک لفظ پڑھتا الف لام میم 30 نیکیاں حاصل کرتا ہے. ذرا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. اگر آپ قل هو اللہ احد پڑھنا جانتے 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک قرآن ختم کا ثواب آپ کے حصے میں آئے گا. کتنی بڑی نعمت، کتنا لینا چاہے. آپ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن کو آپ سمجھیے، پڑھنا جانتے ہیں تو اسے کھولیے. ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر سورہ ملک دیا جو 29واں پارہ کے اندر ہے. میرے نبی فرماتے جو آدمی اس سورہ کو پڑھے گا اپنی زندگی کے اندر اس کو پڑھے گا، پڑھتا جائے، روزانہ پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، سونے سے پہلے پڑھے، جب بھی پڑھے، پڑھتے اس کی موت ہو جائے. زندگی میں اگر وہ سورہ ملک کو سونے سے پہلے وہ پڑھتا رہا، سونے سے پہلے قرآن کریم کی سورۃ الملک 29واں پارہ 30 آیات کی یہ سورہ اگر انسان اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کیا، پڑھتے اس کی موت واقع ہو گئی. جب وہ قبر کے اندر پہنچے گا منکر نکیر سوال و جواب کرے گا. اگر وہ پھیل بھی ہو جائے، اگر وہ سوال میں پھیل بھی ہو جائے، لیکن یہ سورہ اٹھے گا اور کہے گا رک جا. اللہ سے ایک سورہ خطاب کرے گا کہ میں اللہ اگر تو اس بندے کو عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے اپنی قرآن سے نکال، پہلے مجھے تو اپنی قرآن سے نکال دے تب اسے عذاب دے. مانے عذاب قبر یہ سورہ انسان اس گھڑی اسے پتا چلے گا کہ ہم جس سورہ کی قرآن کریم کی جس سورہ کی سورۃ الملک کو جو ہم پڑھا کرتے تھے دنیا کے اندر، آج تو یہ سب سے بڑا ہمدرد بن کے آیا، سب سے بڑا ہمدرد بن کے آیا. اگر ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ نہ جوڑتے تو آج قبر میں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا. تو یہ ہے وہ قرآن کریم جس کے بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک انسان اس کتاب سے جڑے رہے تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا رہا، عروج بخشتا رہا. جب اس کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پستی کے اندر کر دیا، زوال پذیر اسے کر دیا، زوال اور شکست سے اسے دوچار کر دیا. ذرا دیکھیے یہ وہ قرآن ہے جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ قرآن جانتے ہیں پڑھنا نہیں پڑھ رہے، زندگی آپ کی گزر جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، اللہ کے حضور پہنچیں گے، قبر میں دفن کفن کر دیا جائے گا، آخرت ہوگا، دنیا بھسم ہوگی، سورج کا وجود ہٹ جائے گا، ستارے اپنی جگہ سے جھٹ جائیں گے.
رہے گا آسماں باقی، نہ سورج چاند سیارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، اس آسمان کا وجود بھی اللہ ہٹا دے گا، السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بھی پھٹ پڑے گی، آسمان کا وجود بھی، زمین کا وجود بھی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اس آسمان پر جو اللہ تعالیٰ نے سورج لگائے، سورج کو بھی اللہ رب العالمین ہٹا کے رکھ دے گا، ساری چیزیں تہس نہس ہو جائے گی، ساری زمین پر زلزلے ہوگا، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عدالت میں، اللہ کی عدالت میں ہم امت مسلمہ کے خلاف شکایت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیا عالم ہوگا؟ کا عالم ہوگا میرے، اور وہ لوگ جو دنیا میں کہتے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، رو یہ تمہارا عشق، تمہاری محبت دنیا کے اندر صرف زبان تک تھی، دل تک یہ محبت نہ تھی، تمہارا رشتہ قرآن کریم سے نہیں تھا۔ میرے نبی اللہ کے حضور پہنچ کے کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے رب یہ ہے میری امتی جس نے دنیا کے اندر قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اٹھائیے 19واں پارہ پہلے صفحے کی یہ آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب میرے نبی اللہ کے حضور شکایت کر دیں گے، کون وہ امتی ہوگا جو اپنی وہ زبان وہاں پہ کھولے، اپنا لب کھول سکے اور یہ کہہ سکے میں قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے رہا تھا؟ کون ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنا رشتہ قرآن سے رکھیں۔ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کی تحریر، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے کہا ہے، خیر کی باتیں ہیں، اصلاح کی باتیں ہیں، جہنم سے دور ہونے والی باتیں ہیں، جنت میں جانے والی باتیں ہیں۔ اپنا رشتہ آپ قرآن سے، ذرا قرآن پڑھ کو تو دیکھیے قرآن کے اندر ہے کیا، ہے کیا۔ صحابہ قرآن پہ عمل کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا تھا۔ ایسے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں، قرآن راتوں کو جو صحابہ جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے، صحابہ پہرا دیتے تھے، کچھ صحابہ اٹھ کے اللہ کے حضور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ راتوں کو صحابہ کا یہ عمل گھروں کے اندر بھی تھا، وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بچے سویا رہتے تھے، گھوڑے بھی بدھے رہتے تھے، اور جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو گھوڑا بدکنا شروع ہوتا تھا، جب تلاوت رکتے تھے تو گھوڑا بدکنا بند ہو جاتا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا جب چھوڑ دیا، کہا کہیں یہ گھوڑا بدک کے کہیں اس کا پیر ہمارے بچے کے جسم پر نہ پڑ جائے اور بچہ کی موت واقع نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابی رسول نے قرآن کریم کو پڑھنا جب چھوڑ دیا، اور جب اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو دیکھا ایک روشنی تھی جو آسمان کی طرف چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں سے وہ روشنی اوجھل ہو گئی۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، یہ واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے صاحب سن، اگر تو اپنی تلاوت جاری و ساری رکھتا تو تو اس فرشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا۔ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے نا تو فرشتے کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے کی حاضری ہوتی ہے، اس انسان پر سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، فرشتے یہاں حاضر ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اپنا رشتہ آپ قرآن کریم سے جوڑیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بام عروج پر اٹھائے گا۔ یہ
جو موضوع ہمارے پاس ہے، تو یہ ذلت کے اسباب، یہ جو ہے امت مسلمہ کا زوال کا جو اسباب جو ہے، اس میں سے ایک سبب قرآن کریم سے دوری کا ہے۔ قرآن کریم سے رشتہ ہمارا ہٹا ہوا ہے، اس لیے آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ دیکھ لیجئے فلسطین کی سرزمین کی کیا حالت، 57 کنٹریاں مسلمانوں کی، یہ سب بے بس نظر آ رہی ہے کیا چیزیں جو بے بس نظر آ رہی ہے؟ ساری دولت مسلمانوں کے پاس، پھر بھی بے بس، نام کے مسلمان ہم رہ گئے، ہمارا رشتہ قرآن سے نہیں رہا۔ جب ہمارا رشتہ قرآن سے ہوتا تو یہ حالت ہماری نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر کمزوری ہے، ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے، اس لیے یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم اپنا رشتہ قرآن سے جڑے، ایمان اپنا مضبوط کرے، ایمان کا پائیدار ایمان کا ہم ثبوت دیں۔ ہمارے پاس جو بھی مسئلے آئے، ہم ایمان کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے، اور اس مسئلے کے تحت قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے اعمال کو مسین کریں اور ایمان کو مضبوط کرے، پائیدار کرے، تب جا کے ہمیں اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر غلبہ عنایت فرمائے گا، عروج حاصل ہمیں ہوگا، ترقی اور سربلندی ہمارے حصے میں آئے گی جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایک سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایمان بہت کمزور ہے۔ ایمان کی جو باتیں آپ کے سامنے آئی، ایمان کے راستے، ایمان کے تقاضے، ایمان کو کیا چیزیں، ایمان کسے کہا گیا، ان تؤمن باللہ ملائکتہ کتبہ رسلہ تؤمن بالقدر خیر و شر، جو وجاہت قرآن کریم سے آپ کے سامنے آئے، ذرا ہم دیکھیں کہ ایمان کی حالت ہماری کیسی ہے۔ ہم کمزور، بے بسی کے عالم میں، ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے، رشتہ ہمارا ڈگمگا چکا ہے، توحید سے ہم بالکل دور جا چکے ہیں، توحید کو ہم سمجھ نہیں رہے، توحید سے ہمارا رشتہ کٹ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم، ایک سبب یہی بھی ہے کہ ایمان کی کمزوری، توحید سے دوری ہماری یہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہم آج سوال پذیر ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کٹ چکا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی محبت پہ فدا ہے، دنیا کی ساری چیزوں پر ہم فدا ہے، موت سے ہمیں نفرت اور کراہیت ہو رہی ہے، مرنا ہم پسند نہیں کر رہے، دنیا کو دل سے اتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا ہم ایمان اور اتنا ہم قرآن کو نہیں چاہتے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن سے اتنی محبت نہیں، شریعت سے اتنی محبت نہیں۔ ہم ایمان والے ہو کر بھی ایمان والے بن نہیں رہے ہیں، ایمان کے جو تقاضے بتلائے گئے اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہو گئی ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے جو آج مسلمان زوال اور شکست سے دوچار ہے، پستی کی زندگی، ذلت کی زندگی جو گزار رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک وقت آئے گا، صحابہ کے مجمع میں جو اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کی تعداد، مسلمانوں پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح دسترخوان پر لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد کہا، اللہ کے نبی، مسلمانوں پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی؟ کہا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی یا زیادہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت ہماری تعداد زیادہ ہوگی۔ کیا کہا؟ ہماری تعداد زیادہ ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا جب تعداد زیادہ ہوگی تو پھر دوسری قومیں کیوں ٹوٹ پڑیں گی؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمانوں کو دنیا کی محبت بھا جائے گی، دنیا کی محبت میں مسلمان فدا ہو جائیں گے، اور موت سے اسے نفرت اور کراہیت ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیجیے، موت کے نام سے ہمیں نفرت ہے، جبکہ میرے نبی نے فرمایا اکثر ذکر حاصل اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لیکن اس موت کے نام سے ہم ڈر رہے ہیں کہ کثرت سے اس موت کو یاد کون کرے، کون یاد کرے؟ میرے نبی نے فرمایا آج وہ گھڑی ہمارے پاس موجود ہے، وہ جس کے بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی تھی، حب الدنیا کراہیت الموت، مسلمان دنیا سے محبت کرے گا اور موت سے نفرت کرے گا، وہ گھڑی پہنچ چکی ہے، وہ وقت آ چکا ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر ہم فدائیں، دنیا کی ہر چیز پر ہم لٹ رہے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز پر ہم اپنے آپ کو فدا کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں نماز سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، حدیث سے محبت ہے؟ نہیں ہے۔ خیر کے کاموں سے محبت ہے؟ نہیں ہے۔
اگر یہاں پر ڈانس بغل میں کر دیا جائے، 2 لڑکی کو نچوا دیا جائے، تو سگانا کے گھروں میں سے ایک بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں کے لوگ یہاں نہیں پہنچیں گے۔ قسم بخدا، دین کی مجلس ہے، قرآن و حدیث کی مجلس ہے، فرشتے کی حاضری ہو چکی ہے، مجلس ختم ہوگا، ہم لوگ گھروں کو جائیں گے، یہاں کے فرشتے اللہ کے حضور پہنچیں گے۔ یہ کم بڑی مجلس نہیں، اللہ پوچھے گا کہاں، اللہ کو یہ خبر بتلانے کے لیے فرشتے پہنچیں گے، فلاں بستی میں، فلاں بستی میں، فلاں مسجد میں تیرا ذکر خیر ہوا، قرآن و حدیث پر باتیں علماء کرام نے بیان کی، اتنے سارے لوگ تھے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، ان سارے جتنے ہم حضرات یہاں بیٹھے سب کا نام فرشتے اللہ کے حضور پہنچے گے۔ کتنی خوش نصیب ہم آپ ہیں، ہمارا آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ لیکن جو لوگ اس مجلس کا حصہ نہیں ہیں وہ لوگ بد نصیب ہیں، بد نصیب۔ ہمارے تذکرے اللہ کے حضور ہو، یہ کم بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم میں سے ہمارا تذکرہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کے پاس ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سمائیں گے۔ سگونا بستی کے فلاں بن فلاں جو پرائم منسٹر کو مطلوب ہے، ان سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ آدمی پھولے نہیں سمائے گا۔ لیکن وہ دنیا کی باتیں میرے بھائیوں کوئی پھولے سمانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے تذکرے اللہ کے حضور ہو، اور وہ بھی ہم سب کے خالق مالک پالنہار رازق کے پاس ہو، اتنی بڑی خوش نصیبی کی یہ بات ہوگی کہ ہمارے تذکرے اللہ کے پاس ہوں گے۔ کب؟ جب یہاں سے ہم لوگ جائیں گے تب۔ لیکن وہ سارے بد نصیب ٹھہریں گے جو اس مجلس کا حصہ نہیں بنے۔ ایک بات خوش نصیب ہے ہمارا آپ، باتیں جو یہاں بیان کی گئی اس پر ہم عمل پیرا ہو جائے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں اور ایمان کو مضبوط کر لیں، دنیا کی محبت کو خیر بات کہہ دے اللہ کے لیے، موت سے نفرت نہیں، موت کو آپ کثرت سے یاد کرنے والے بن جائیں، اپنے رشتہ داروں کو کہیں، بیٹوں کو کہیں، بیٹیوں کو کہیں، بیویوں کو کہیں، موت کا ایک وقت اللہ نے متعین کیا ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے گھروں کے اندر ہو جائے، قسم خدا دنیا کی ساری برائیوں کا حل اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اگر دنیا کی محبت کو اگر ہم چھوڑ دیں اور موت کو انسان آج یاد کر لے تو تمام برائیوں کا خاتمہ ایک آنے واحد میں ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے اندر کیا وہ چیزیں نہیں ہیں؟ ہم اختلاف کے شکار ہیں، انتشار کے شکار ہیں، لیکن جب اللہ نے ہمیں عروج بخشا تھا تو ہم متحد تھے، اتحاد و اتفاق کی رسی میں ہم پرے ہوئے تھے۔ مثال یوں سمجھے، گھر بنانے سے پہلے اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، بالو ہے، گٹی ہے، چھر ہے، یہ تمام چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہے۔ اسے جو چاہے گٹی اٹھا کے ایک بچہ بھی پھینک سکتا ہے، اینٹ کو بھی پھینک سکتا ہے، جو چاہے جدھر چاہے پھینک دے، لیکن وہ ساری چیزیں متحد ہو کر اس اینٹ کو، اس مسالے کو بنا کے اس اینٹ کی جگہ رکھ کر، اس گٹی کو اس چھر میں رکھ کر، اس کو ایک گھر کی شکل دے کر اگر اس گھر کو بنا دیا جائے، وہ بکھرے ہوئے سارے اجزاء ایک جگہ پہنچنے کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان اگر اپنی ساری طاقت سے اس گھر کو گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ ساری چیزیں متحد ہو چکی ہیں، ایک جگہ جمع ہے۔ اگر ہم سارے مسلمان، سارے محلہ والے انتشار کو چھوڑ کر، اختلاف کو چھوڑ کر ایک اتحاد کی رسی میں جب ہم بن جائیں گے تو دنیا کا کوئی مائی کا لان نہیں ہے کہ جو ہمیں جدا کر سکے۔ تو صحابہ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا تھا وہ بھی بات تھی کہ وہ سب کے سب اتحاد کی رسی سے جڑے ہوئے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے اس اتحاد و اتفاق کو چھوڑ دیا اور وہ اجزاء کی طرح وہ مختلف ٹولیوں، گروہ بندیوں میں منقسم اور تقسیم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں یہ زوال لکھ دیا اور اسے پستی کے اندر اسے ڈال دیا۔ یہ سبب ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم اس روئے زمین پر عروج حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ کی وہ باتیں تم اپنے حصے میں لے لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا میرے رب نے اور مسلمانوں اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ بٹو، فرقے میں نہ بٹو، متحد ہو جاؤ، ایک رسی کے اندر تم آ جاؤ، ایک جھنڈے تلے آ جاؤ، اتفاق اور اتحاد کا ثبوت دو۔ اگر ہم
متحد ہو جائیں، اختلاف و انتشار کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بام عروج پر پہنچائے گا۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اخلاقی گراوٹ آ گئی ہے، ہمارا اخلاق سب سے ختم، ہم اخلاق کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہمارے اندر دیکھ لیجیے اخلاقی گراوٹ کتنی عام ہے، ہمارے اندر اس اخلاق کی وجہ سے ہم بدخلق ہو چلے جا رہے ہیں، بے حیائی ہمارے سماج اور معاشرہ میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ظلم و ستم کی چکی کے اندر ہم پستے جا رہے ہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ سبب یہ اس کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے اور یہ بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے اور اس برائی اور بدتمیزی کی وجہ سے، اس ظلم اور ستم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پستی کے اندر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اس کا علاج یہ کرنا چاہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا علاج توبہ کے صابن سے کریں، توبہ کی صابن سے کریں، ظلم و ستم کو ہم بالائے طاق رکھ دیں، اسے بھول جائیں، جھگڑے اور لڑائیوں کو برائیوں کو ہم بالائے طاق رکھ دیں اور ہم ایک رسی کے اندر پروتے ہوئے ان چیزوں کو کرنے والے ہو جائیں جس کو اللہ، اس کے رسول، اس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی اور تعلیم دی ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزارے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے وہ اس کو لے کر مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی تھی، آپ اسی لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ کا اخلاق بلند تھا، آپ کا اخلاق کیا تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میرے نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اور قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اور جب عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میرے نبی کا اخلاق جو تھا وہ کانا خلق القرآن، میرے نبی کا اخلاق قرآن تھا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا، قرآنی اخلاق کے اندر آپ پروئے گئے تھے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے اور اس کی تفسیر حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سبب ہے کہ ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ ہے۔ اسی کی وجہ سے اگر ہم اپنے اخلاق کو بحال کر لیں اور ان برائیوں کا سد باب کر دیں، ان برائیوں کا خاتمہ کر دیں تو اللہ تعالی ہمیں عزت کے مقام پر عزت کا مقام بخشے گا۔ اور ایک سبب یہ بھی بتلایا گیا ہے ذلت کا، ہمارے اس ذلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر نہ دینی علم ہے نہ عصری علم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا نہ علم ہے نہ دین قرآن و حدیث کا علم ہے، ہم کچھ بھی نہ جانتے، ہم اپنی اولادوں کو بھی نہ جانتے۔ مسلمانوں نے اس دنیا پر ایک مدت تک حکمرانی کی ہے، اس دنیا پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی مسلمانوں نے ایک مقام پیدا کیا تھا۔ کب؟ جب وہ دینی اور عصری تعلیم سے وہ لبریز تھے، تب آج ہم نے اپنے بچوں کو نہ دینی تعلیم دے رہے نہ عصری تعلیم دے رہے، ان دونوں تعلیموں کو ہم خیر بات کہہ چکے ہیں۔ جبکہ قرآن نے کہا ہے سورۃ المجادلہ کے اندر اگر آپ عروج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ نے یہ حل بتلایا ہے آمنو، اور اس کے بعد علم اور درجات کا یہ لفظ اللہ نے قرآن کے اندر بتلایا کہ ایمان اور علم، یہ دو چیزوں کا تذکر اللہ نے سورہ مجادلہ کی اس آیت نمبر 11 میں کیا ہے۔ اس سے انسان آج اگر جڑ جائے، اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد کو آنے والی نسل کو دینی اور عصری دونوں تعلیم سے مزین کرنے والے بن جائیں تو اس دنیا پر مسلمانوں کا سکہ پھر بحال ہو سکتا ہے، اسے سربلندی اور عزت کا مقام اور عروج پھر اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے۔ شرط ہے کہ مسلمان اپنی دولتوں کی تجوریوں کو کھولے، وہ یونیورسٹیاں تعلیم گاہیں کھولے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دلائے، تب جا کے وہ مقام حاصل ہوگا۔ ہمارے اسلاف کے وہ کارنامے سنہرے الفاظ سے تاریخوں کے اندر لکھے گئے ہیں کہ اس دنیا کے اندر وہ ایک مدت تک سائنس اور ٹیکنالوجی اور دینی تعلیم سے لوگوں کو بہرور کیا۔ وہ کب؟ جب وہ اس تعلیم کو اپنے سینوں میں اتارے ہوئے تھے اور اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج بخشا تھا۔ اس کا علاج یہ ہے، اسباب تو بیان کیا گیا، علاج یہ ہے کہ آپ اپنی دولتوں کو پانی کی طرح جو بہا رہے ہیں، فضول خرچوں میں جو برباد کر رہے ہیں، اسے آپ دین کے تعلیم میں اور عصری تعلیم میں لگائیں تاکہ آپ کی یہ نسل اور آپ کی یہ اولاد دنیا کے اندر وہ مقام حاصل کر سکے، آپ بھی وہ مقام حاصل کر سکے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو پیسے کو سینت کے رکھنا نہیں ہوگا، جگا کے رکھنا نہیں ہوگا، بلکہ اسے خرچ کرنا ہوگا،
ان جگہوں میں جہاں سے آپ کو اللہ عروج اور مقام اور وہ مقام اعلیٰ عنایت فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے اسلاف کو دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے زوال، اسباب اور علاج جو بیچ بیچ میں آپ کے بیچ میں جو باتیں آئی، ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ اور ہم سب مل کر ایک چیز ترتیب دے گی جس کے مطابق ہم اپنی اولاد کو اور ہم خود اپنے آپ کو بھی ان تمام باتوں سے جڑنے والے ہو جائیں، اور جہاں جو لوگ ہیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والے ہو جائیں، پھر وہ تیسرے تک پہنچانے والے ہو جائیں۔ اگر اللہ ہماری اور آپ کی ان باتوں پر اگر ہم اور آپ عمل کر لیے تو یقیناً ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہماری رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو تو معاف فرما، جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے کتاب اللہ سنت رسولہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ۔ اللہ ہمارا جو کبھی عروج تھا اور ہم زوال پذیر ہو چکے ہیں، زوال اور شکست کی جو اور پستی کی جو زندگی گزار رہے ہیں، بار الہ جو اسباب اور جو علاج بتایا گیا اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے والا بنا دے، اور عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہ بام عروج کا وہ مقام، سربلندی کا وہ مقام اللہ تو عنایت فرما۔ آمین۔ اقولی قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔